شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آج 18 رمضان المبارک ہے اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے توبہ استغفار ہوگا۔ تلاوت کلام پاک سے ہم قاری محمد اعظم ذکی چترالی سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم
اللہ قاری محمود شاہ چترالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. ہم بلا تکلف اور بلا تعطل جو ہے وہ ہمارے نوجوان آج موجود ہیں ہمارے ساتھ. معاذ احمد جو کہ نعت خواں بھی ہیں اور قرأت بھی سنا آپ بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن آج ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ خوبصورت سا کلام نعت جو ہے وہ پیش کریں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آج مجھے بلایا ہے. تو مظفر وارثی صاحب جو کہ بہت بہترین نعتیہ کلام پڑھتے ہیں, ان کا کچھ کلام میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا, بالکل امید ہے آپ کو پسند آئے گا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے کتنے, ان کو منا کے لا, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا, بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا, دنیا مسلمان پہ کتنی تنگ ہو گئی, دنیا مسلمان پہ کتنی تنگ ہو گئی, فاروق کے زمانے سے نقشے اٹھا کے لا, فاروق کے زمانے سے نقشے اٹھا کے لا, محروم کر دیا ہے جس سے نگاہ نے, محروم کر دیا ہے جس سے نگاہ نے, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, مغرب میں مارنا پھر اے گدائے علم, مغرب میں مارنا پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے وہ خیرات جا کے لا, دروازہ علی سے وہ خیرات جا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے کتنے, ان کو منا کے لا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے.
اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے، ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں انتخاب بڑا اہم ہوتا ہے، اور یقیناً آپ کو اس کے نمبر دینے پڑیں گے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انتخاب کیا۔ مظفر وارثی مرحوم کا کلام تھا اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا۔ حاضرین، ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں گے، اور موضوع ہمارا جس طرح کہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیا توبہ استغفار ہے۔ ہمارے دینی اسکالر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی بھی ہمیں کچھ دیر تک جوائن کریں گے، اور کیونکہ یہ ایک آخری اشرا اب آنے ہی والا ہے، اور اس سے پہلے دوسرا اشرا چل رہا ہے، استغفار کا اشرا ہے، اور اس کی مختصر دعائیں بھی ہیں۔ یقیناً آپ کو جانتے ہوں گے کہ آپ کو مختلف جو دعائیں ہیں دوسرے اشرے کی، استغفر اللہ اور اس طرح کی دیگر دعائیں ہیں، ان حوالے سے بھی ہم اپنے دینی اسکالر سے رہنمائی لیں گے۔ ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے، اس کے بعد یقیناً موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے موضوع کے حوالے سے، اور اس بریک کے دوران ہمارے دینی اسکالر معروف جو ہیں وہ عالم ہیں، اور ہمارے مسلم معاملات پر جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اور آج کا موضوع، آج جو دوسرا اشرا چل رہا ہے اس کی مناسبت سے استغفار کا موضوع رکھا گیا ہے۔ توبہ استغفار یقیناً ہر مسلمان کو ہر وقت کرتے رہنے چاہیے، اپنے گناہوں کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی سرزد ہو جاتی ہیں آپ سے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، تو ان معاملات کے حوالے سے توبہ استغفار اور دوسرا اشرا اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے بلا تعطل جو ہے وہ سوالات کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرا اشرا توبہ استغفار کا اشرا، اس کی کیا اہمیت ہے بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے دوسرے اشرے کو مغفرت کا اشرا قرار دیا گیا ہے، اور مغفرت کی طلب کے لیے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ انسان سے غلطیاں ہونا یہ ایک فطری امر ہے۔ انسان جب تک انسان ہے، اس سے بھول چوک سے بھی غلطی ہوتی ہے اور جذبات میں آ کے بھی ہوتی ہے۔ سب کچھ اچھا ہونے اور جاننے کے باوجود انسان ایسا ہے کہ اس پہ جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو برائی کر بیٹھتا ہے، قتل کر بیٹھتا ہے، برائی کر بیٹھتا ہے، کوئی اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں امید دلائی ہے کہ وہ استغفار کریں، اور استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور توبہ کے بارے میں اتنا بڑا اجر بتایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا اظہار کرو۔ اور اس کے اندر اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو بڑی اہم ہیں۔ ایک عظمت والی آیت ہے، یعنی آیت الکرسی، اور دوسری قرآن کی جامع ترین آیت ہے جس پہ ہمیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسری آیت یہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور اس میں آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ خوشی والی آیت ہے کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خوشی ہے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہوں ان کے لیے معافی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان سے متعلق یہ ہے کہ رمضان کا یہ درمیان کا عشرہ ہے، اور اس کے اندر یہ موقع ہے کہ انسان کو بھلائی کا ماحول تو ملا ہی ہوتا ہے، تو اس میں مزید اپنی جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان سے استغفار کرے گا تو انشاءاللہ اس مہینے میں وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلے گا۔ استغفار کرنا چاہیے اس مہینے میں ضرور۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ استغفار کیا ہے اور رمضان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی میں یہی بیان کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے دراصل مغفرت طلب کرنا ہے، بالکل، اور استغفار کے ساتھ ہی توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ مراد یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کی طرف شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ واپس آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جانا۔ اور یہ ہوگا اس وقت کہ جب ہم استغفار کریں گے، یعنی مغفرت طلب کریں گے، بخشش مانگیں گے۔
اصل میں استغفار یہ ہے کہ چشم پوشی ہو جائے، مغفرت جس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے کلاس روم کے اندر ایک استاد سب بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی شرارت بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی چھیڑ خانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر بات پہ وہ اچھا استاد نہیں ٹوکتا ہے، وہ نظر انداز کرتا ہے، جس کو ہم چشم پوشی کہتے ہیں، یعنی دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لینا، بالکل ایسے ہی ہے. وہ بھی اس کی تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ ہر وقت ٹوکا نہ جائے. تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کر لے، یہ استغفار ہے. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب بڑا آپ بتا رہے تھے جو بات. اچھا اس میں اہم سوال جو ایک چیز بنتی ہے وہ یہ تھا کہ جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اس کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے استغفار کے بعد معافی مل تو جانی ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف اس کی دلیری بڑھ نہیں جائے گی؟ وہ پھر گناہ کرے، پھر معافی مانگ لے، پھر استغفار. بڑا اہم سوال ہے کہ ہر جو ہماری کمیونٹی ہمارا معاشرہ ہے وہ اس کے اندر بڑی چیز کہ کوئی چلیے اللہ کو معافی مانگ لیں گے جی، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے تو جی سب کچھ معاف، حجر اسود بوسہ لے لیں گے تو جی سب کچھ معاف. صحیح بات ہے. یہ خیال تو بالکل آتا ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ایک نقصان ہے، یعنی اندیشہ ہے، یہ اندیشے کا پہلو ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کہیں بڑا نقصان کیا اس صورت میں نہیں ہوگا کہ آدمی کو مایوس کر دیا جائے کہ اس سے تو غلطی ہو گئی ہے، اب آئندہ نہیں بھائی تمہیں معافی نہیں ملے گی. بالکل ہاں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تقریباً اکثر حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ایک قاتل آدمی آیا کسی راہب کے پاس اور اسے کہا کہ مجھ سے پچھلی امتوں میں تو مجھ سے گناہ ہو گئے اور میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو میرے لیے کوئی معافی کا. تو اس نے کہا تو بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، بہت زیادہ ظلم، تیرے لیے معافی کیا ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 99 تو کیے، چلیں سینچری پوری کر دیں. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور اس طریقے سے جب وہ 100 کر گیا تو پھر اس کو پھر خیال آیا، بندے کو احساس تو ہوتا ہے نا، پھر کسی دوسرے راہب کے پاس گیا تو اس سے بھی یہی بات کی کہ میں نے 100 قتل کیے. تو اس نے کہا کہ ہاں اگر تو توبہ کرے اور فلاں بستی میں جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں اگر چلا جائے تو تیرے لیے یعنی توبہ کا، یعنی ایک سیڑھی اگلی بھی بتائی نا، ایک توبہ کرے اور اس بستی کو چھوڑ دے جو گناہوں کے اندر پھر اس کو ملوث کر سکتی ہے، اس علاقے سے نکل جائے. تو پھر وہ چلا گیا اور پھر ابھی اس بستی کے سے دور تھا، راستے میں تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اور فرشتوں کے اندر جھگڑا ہوا اس بات پر. نیکی کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ یہ برائی کی بستی کے زیادہ قریب ہے. تو کہا گیا کہ پیمائش کی جائے، پیمائش کی گئی تو وہ ایک بالشت نیکی کی بستی کے قریب ہو گیا تھا. تو یہ سمجھانے کے لیے ہے ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ گناہ اگر آدمی کو گناہ کر کے اگر اس سے نکلنے کی، اس دلدل سے نکلنے کا کوئی امید کا راستہ نہ دکھایا جاتا تو پھر لوگ زیادہ ظلم کرتے، کیونکہ جب ایک بار گناہ تو ہو جانا ہے، ہو ہی جانا ہے، کوئی نہ کوئی انسانی نیچر ہے نا کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. تو پھر زیادہ وہ مایوس ہوتا اور اس مایوسی کے اندر پھر وہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا. وہ کہتا ہے کہ بھئی اب تو ہو ہی گیا تو چلیں پھر اب اگلا بھی صحیح. تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ اور نہ صرف یہ ہے بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اجر کی امید دلائی ہے. سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر تو بتایا کہ جو توبہ کر لے گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب، فرمایا کہ ويبدل الله سیئاتهم حسنات، اس کی برائیوں کو بھی ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیں گے. اب یہ آپ پھر کہیں گے کہ بھئی ایک تو نیکی نمازیں پڑھتے رہے، وہ ایک یہ ہے کہ اس کی برائیاں بھی نیکیاں بن گئیں، یہ کیسے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے اور انسان کے نیچر کو بھی جانتا ہے. دیکھیں اگر اس کو وہ اتنا انسینٹیو دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ ایک برے ماحول کے اندر گرفتار ہے. اب ایک آدمی ایڈکٹڈ ہے منشیات کا، ٹھیک ہے، اب اسے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا وہ حلقہ بھی چھڑانا پڑے گا نا، اس کا پورا ماحول چھڑانا پڑے گا. تو اسی طرح ایک قاتلوں کے، ایک ڈاکوؤں کے زمرے میں رہتا ہے، اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف اس کو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے چھوڑا تو ہم تمہیں مار دیں گے. یہ بھی تو ہے نا، برائی کا آدمی برائی کے اندر زیادہ فٹ ہوتا ہے، جبکہ اس کے لیے دوسرا ماحول میں نکلنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی برائیوں کو بھی ہم نیکیوں میں بدل دیں گے، اور جتنی وہ برائی کر کے آئے گا اتنا ہی زیادہ ثواب اس کا بن جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی جس کی بڑی برائیاں ہوں گی نا، وہ اعلان فرمائے گا کہ اس کو اتنے ہی زیادہ ہم نیکیاں دیں گے.
بدل جائیں گے نیکیوں میں. اچھا پھر فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائیوں کے نا بتا رہا ہوگا یہ لے جاؤ، حتیٰ کہ وہ خود کہے گا اللہ تعالیٰ وہ میری فلاں برائی بھی تو تھی نا، وہ اپنی برائیاں گنوانا شروع کر دے گا وہاں پہ. اور اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکرائے اور فرمایا کہ بندہ دیکھیں کتنا حریص ہے، یا تو اس طرف تھا یا اس طرف. اب وہ اپنی برائیاں بیان کے کہے گا کہ اس کا بھی تو برائیاں ملنا چاہیے. بیان کر رہا ہے کہ میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا اس کو. جی ہاں جی. اچھا ڈاکٹر اس میں جو اہم جو پہلے بھی تھوڑا سا سوال اس کا تھا وہ یہ تھا کہ توبہ کی خاصیت اور اس کے حوالے سے کہ کون سی توبہ قبول ہوگی اور کیا معاملہ یہ رہے گا کہ ہر کوئی اس طرح یعنی جس طرح سوال کی شروع میں ہم نے بات کی وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن توبہ کی کس وہ جو اخلاص کیا ہونا چاہیے ہمارے توبہ ہاں کے کہتے ہیں توبہ کی شرائط کیا ہے، یعنی یہی آپ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو سورہ فرقان میں جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر 3 باتیں فرمائی گئی ہیں. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. 3 چیزیں، توبہ کرنا یعنی جو کچھ پیچھے ہو گیا اس پر شرمندگی کا احساس، دوسرے آمنا یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرے کہ میرا اللہ ہی سب کچھ، اور تیسری چیز ہے کہ صرف ایمان ہی تازہ نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، نیک اعمال اختیار کرے. اسی طرح سورہ زمر میں جہاں بڑی تفصیل سے یہ بات فرمائے گی کہ اے لوگو، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہاں پھر آگے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انیبو الیہ، ایک تو چیز یہ بتائی اس کی طرف انابت کریں، رجوع کریں. دوسرے اس میں بتائیے واسلموا لہو، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیں. اور تیسری وہاں بتائی ہے واتبعوا احسن ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا نا اس کی اچھے طریقے سے پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا. تو اگر ہم ادھر بھی 3 باتیں بتائیں گے وہ تقریباً یہی بنتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو، جس کو قرآن میں توبۃ النصوحہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنا جو بھی فعل ہو گیا ہے اس کے اوپر آدمی کو شرمندگی ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، میں ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ اس شرمندگی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے یعنی ایمان کی تازگی ہو یا اسلام کی تازگی ہو، کہ جو اسلام ہے جو ایمان ہے میں اس کو بالکل قبول کرتا ہوں، دل سے قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی پورے اسلام کا جتنا سسٹم ہے وہ اپنے اس کی تجدید کرتا ہے، یوں کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح کر لیں. اب یہ نہیں ہے کہ اعمال وہی رہیں اور آدمی ملاوٹ بھی کر رہا ہے، چور بازاری بھی کر رہا ہے اور سارا کچھ وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں محاورہ ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو یہ جو 900 چوہے کھانے کا جو سسٹم ہم نے مستقل جاری رکھا ہوا، اور حج بھی ہم اسی میں سے سارا خرچہ پورا کر لیتے ہیں، باہر سے ہی اپنے پلے سے کچھ نہیں لگاتے. تو یہ توبہ نہیں ہے، وہی جو لوگوں سے لوٹا اسی کو خرچ کر دیا. موضوع آگے بڑھاتے رہیں گے، اس پہ مزید ڈاکٹر صاحب سے سوالات بھی کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں حافظ محمد نعمان موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ کوئی نعتیہ کلام جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے سامنے پڑھیں اور شیئر کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا حبیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا حبیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے ہے روایت آپ کی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ نعمان قصیدہ برداشت شریف پڑھ رہے تھے. ناظرین یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بات کر رہے تھے, آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا تھا, ان سے ہم لوگ سوالات کر رہے تھے اور وہ ہماری رہنمائی کر رہے تھے. مزید ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور مزید ایک سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ توبہ کے کیا فوائد ہیں؟ توبہ کا جو بڑا فائدہ ہے آخرت کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ایک بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حضرت ماعز اسلمی کو سزا دی گئی بدکاری کے الزام میں, تو ایک آدمی نے ان کے بارے میں کچھ برا جملہ کہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کو ایسے نہ کہو, انہوں نے اللہ کے حضور میں ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, خود اپنے آپ کو یعنی پنشمنٹ کے لیے پیش کر دیا تھا. ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ سارے مدینے کے اوپر بھی پھیلا دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں. تو گناہ یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ہی نہیں دوسروں کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے, استغفار بن سکتا ہے.
دوسری میں یہ کہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں جب آیا تو ایک عورت باہر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جب کہ مجھ سے بڑے پاپ ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ ہوا تو میں نے وہ بھی جان سے مار دیا اس کو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا نہیں تم نے تو دو ڈبل گناہ کیے ہیں تو نہیں ہو سکتا. وہ روتی ہوئی یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ افسوس اس حسن پہ جو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے پیدا کیا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پوری رات مجھے نیند نہیں آئی. میں نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ جاؤ اس عورت کو تلاش کرو اور اگر وہ سچے دل سے استغفار کرتی ہے تو اس کو خوشخبری سناؤ. وہ کہتے ہیں کہ سارے دن میں نے تلاش کیا نہیں ملی. عشاء کے وقت پھر وہ میرے حجرے کے باہر ہی کھڑی ہوئی تھی. میں نے جب اس کو یہ خوشخبری سنائی وہ وہیں سجدے میں گر گئی. تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی باقی زندگی کی سیٹسفیکشن کا بھی ذریعہ بنتی ہے. اور ساتھ میں یہ کہوں کہ اس میں توبہ کے ذریعے ہی ہمیں دنیا کے اندر بھی بے شمار فائدے اس کے اندر ملتے ہیں. کہ استغفار ایسی چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا تم استغفار کرو کہ تمہارا رب بڑا ہی غفور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے. اور آگے پھر وہ چیزیں بتائی کہ کیا کیا فائدے ہوں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا تم پر موسلادھار بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال اور بنین یعنی بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری امداد کی جائے گی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا تمہارے لیے جنتیں یعنی باغات اور نہریں جاری کی جائیں گی. اب دیکھیں اس میں وہ ساری ہی چیزیں آ گئیں کہ جو دنیا میں انسان کی ضرورت ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارش کے لیے باہر نکلے بارش کی دعا مانگنے کے لیے. تو انہوں نے صرف وہاں استغفار ہی کیا استغفار کرتے رہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے جس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے اور وہ استغفار ہے. کہ دیکھتے نہیں ہیں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان تم پر بارشیں برسائے گا. اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابعین میں سے جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی تھی. تو ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے بے اولادی کی شکایت کی. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک شخص آیا کہ ہمارے علاقے میں خشک سالی ہے. انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بڑی پریشان حالی ہے. آپ نے کہا استغفار کرو. وہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی آپ ہر ایک کو ایک ہی چیز بتا رہے ہیں استغفار بتا رہے ہیں. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھتے ہو جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اگر استغفار کرو گے مال اور اولاد اور بیٹے اور سارے باغات اور نہریں اور بارشیں سب کچھ ملے گا. تو استغفار وہ بڑی چیز ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب یہ استغفار نہ کرنے کے بھی کچھ فائدے جی بالکل. یہ تو دیکھیں جو چیز اچھائی بھلائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر وہ بھی ہے. میں مختصر بات کروں اگر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جب تم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. اور معیشت کا تنگ کرنا یہی نہیں ہے کہ ہمیں پیسے نہ ملے. پیسے ہوں لیکن زندگی تنگ ہو جائے نا. معیشت زندگی روزگار مختلف مسائل میں جتنے پیسے کمائے اتنے اس کے ویسے ہی خرچ ہو جائیں تو زندگی تو تنگ ہو گئی نا. یا ہر وقت خدشوں کے اندر ہی انسان گھرا رہے. بالکل. محمود شہاد چترالی ننھے نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمارے ناظرین کے سامنے کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں. اس پر ہی ہم اجازت بھی چاہیں گے کیونکہ افطار کا جو وقت ہے وہ ہوا چاہتا ہے. محمود شہاد چترالی. زمانہ بھول جاؤ گے جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر
چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبدِ خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبدِ خضرا، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ ایک اور نعت اگر ہم سننا چاہیں تو محمود ہمیں سنائیں گے؟ سنا بھی آپ چترالی میں کوئی نعت پڑھنے جا رہے تھے، سنائیں گے؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ننھے نعت خواں محمود شہاد چترالی نے اپنا کلام چترالی زبان میں نعت ہمارے سامنے پیش کی، ہمارے ناظرین کے سامنے۔ خواتین و حضرات، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید کو اجازت دیجیے، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔